السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ معزز و مکرم اسلامی دینی و پیاری بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کی تعریف جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور اسی کی تعریف و توصیف دونوں جہان میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، تمام بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے سے لے کر، عیش و عشرت سے لے کر پوری زندگی گزارنے، کاٹنے، کھانے پینے کی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اس کو سوچ بوجھ اس کے ذہن میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بے شمار رحمت اور برکتیں نازل کی، اور سب سے جو اہم اور سب سے بہترین، سب سے قابل و قبول جو رحمت ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں پر اور تمام لوگوں پر، تمام بندوں پر کیا کیا؟ رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے اور تمام لوگوں کے لیے۔ اس لیے یہ بات بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر بے شمار رحمت اور برکتیں نازل کی ہے۔ میں آگے بڑھوں اس سے پہلے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے میرے دوست، اور اگر ویڈیو میں نئے ہیں تو لال بٹن دبا دیجئے، ساتھ میں بیل ضرور بجا دیجئے گا، میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر رحمت اور برکت اور جنت، تمام چیزوں سے مالا مال کیا، اس حالت پر کہ ہم لوگ مومن ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو میں نے ایک سورت آپ کے سامنے رکھی جس کا نام سورہ اخلاص اور قل هو اللہ احد ہے۔ اس سورت میں یوں تو بہت ساری خوبیاں ہیں ہی، اور سب قیمتی باتوں میں سے پہلی اور آخری جو بات ہے جس کا نام ہے کہ یہ سورت میں اس بات کا پتہ چلتا ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا ہم لوگوں کا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ کہو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے نہ وہ اس سے کوئی، اور پھر کہو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی ہے اور صرف ایک ہی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم تمام لوگوں کو سمجھنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر جو رحمت اور برکتیں جو نازل کی ہے ان کو سمجھنے کے لیے اور اس پر اعمال کرنے کے لیے ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے میں بھائی چارگی پیدا کرنا، اخوت بنانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اور تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جس آدمی سے اور جس مسلمان سے، خاص کر اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی
محفوظ رہے، یعنی یہ آپ کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی قتل نہ ہو، کوئی بھی مومن کے ہاتھوں قتل نہ ہو، کوئی بھی مسلم، کوئی بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں قتل نہ ہو۔ اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے کوئی دوسرا آدمی قتل نہ ہو اور کسی دوسرے آدمی کو تکلیف بھی نہ ہو، چونکہ اسلام امن اور شانتی اور لوگوں کو اچھی باتیں اور لوگوں کو سمجھانے اور لوگوں کو صلاح مشورہ دینے میں سب سے اہم بھومکا نبھاتی ہے۔ لوگوں کو سمجھانے بجھانے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس کو پہچاننے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے جو میں نے آیت تلاوت کی سورہ اخلاص کی، تو اس آیت سے یہ بات پتہ اور ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرتے ہوئے تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو آمادہ کرنا ہوگا، ندا لگانی ہوگی، آوازیں دینی ہوں گی، اور جو آس پاس میں لوگ ہیں ان کو سمجھا بجھا کر اس کو اپنے اس کام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ اس سلسلے سے یہ بات بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہوں نے ہم لوگوں کو بتایا، جس سے ہم لوگوں کو تاکید کی، جو کام ہم لوگوں کو کرنے کے لیے کہا اور جس کی ہم لوگوں کی تعلیم دی، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنا کر اس پر کوشش کر ہمیں کام کرنا ہوگا، اور خاص کر اپنی زبان کی کنٹرول، اپنی باتوں پر لگام، غلط سلط باتوں کو ہمیں نہ بول کر، گالی گلوچ نہ کر اور دوسروں کو برا بھلا نہ کہا کر اپنی زندگی گزاریں، تو اس زندگی کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام، مسلمان اور مومن کا لقب دیا ہے۔ مومن وہی آدمی ہو سکتا ہے جس سے آدمی خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ مومن وہی آدمی ہو سکتا ہے جس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے، وہی آدمی مومن برحق کہلانے کا حق اسی کو ملتا ہے۔ تو انہی چند باتوں سے میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا۔ اگر آپ اس سے زیادہ جانکاری لینا چاہیں گے تو اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔